وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ایک بستی میں دو نبی دعوت کے لیے گئے تو بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا، اور اس بستی کے اندر ایک نجار رہتا تھا، ایک ترخان۔ وہ ترخان اپنا کام چھوڑ کے آیا اور قوم کو سمجھانے لگا کہ اے میری قوم، تمہیں کیا ہو چکا ہے، تم انبیاء کے بعد کیوں نہیں مانتے؟ اور اس وقت اس نے یہ بات کہی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہ مجھے کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ۔ تو وہ ترخان حبیب نجار کہنے لگا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کے ہم دوسرے معبودوں کی عبادت کریں، اور جب ہم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کون چھڑا سکتا ہے، کون نجات دے گا؟ آخر کار قوم نے غصے میں آ کے اس نجار کو، ترخان کو مار دیا۔ جب اسے مار دیا تو اللہ رب العزت نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ جب وہ جنت میں گیا تو پھر اس نے اپنی قوم کے لیے افسوس کیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کیونکہ وہ صحابی تھا اور کام بھی نیک کر رہا تھا، اس کے بدلے میں جب اللہ نے جنت دی تو پھر اس نے وہاں پہ حسرت کی، یعنی جنت میں جا کے اس نے حسرت کی، ہائے کاش کہ میری قوم جان لے کہ میرے اللہ نے مجھے جنت دی ہے، کہ میں نے انبیاء کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت دی، ہائے کاش میری قوم یہ بات جان لے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو، اس خواہش کو امت محمدیہ کے اوپر قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اور یہ ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے کہ جو بھی کوئی انسان اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا تو الہ العالمین یقیناً اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اور آگے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب مجرم لوگ اللہ کے ہاں بھی مکرنے کی کوشش کریں گے تو الہ العالمین ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، مہر سکوت، یعنی بولنے کی طاقت چھین لیں گے، پھر ہمارے ہاتھ باتیں کریں گے، ہاتھوں سے زیادتی کی ہے، پھر ہمارے پاؤں باتیں کریں گے، اور یہ پاؤں بول بول کے بتائیں گے، ہاتھ بول بول کے بتائیں گے ہم نے یہ جرم کیا، ہم نے یہ جرم کیا۔ پھر وہاں پہ انسان حسرت کے ساتھ کہے گا کہ اے میرے اعزاء، تمہاری خاطر تو میں نے سب کچھ کیا تھا، آج تم ہی میرے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں، آج یہ اعضاء مجبور ہیں، وہ ہمارا کہنا مانتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں، صحیح بھی کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور آگے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ الہ العالمین اپنی طاقت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کن فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کن ہو جا، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اتنا ٹائم لگتا ہے کام ہونے میں، لیکن پھر بھی الہ العالمین جتنے بھی معاملات ہیں وہ الہ العالمین ارتقاء کے ساتھ اسے مکمل کرتے ہیں، یعنی نیچرل طریقے سے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ الہ العالمین چاہیں تو ایک سیکنڈ کے اندر انسان کے اندر سے سونا نکال دیں، لیکن اللہ رب العزت روٹین میں ایسا نہیں کرتے، کبھی کبھار ایسا معجزہ، ایسی کرامات ہو جاتی ہیں۔ آگے سورہ صافات شروع ہو رہی، صافات الصفا، قسم ہے ایسے فرشتوں کی جو صفے باندھ کے کھڑے ہیں، یعنی اللہ کے پاس فرشتے صفوں میں کھڑے ہیں۔ اس کے دو تین مفہوم ہو سکتے ہیں کہ صفوں میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور نمبر دو
صفوں میں کھڑے ہیں اللہ کے حکم کے انتظار میں، جو ہی اللہ کا حکم ملے گا فوراً عمل کریں گے، وہ ہمیشہ صفے باندھ کے کھڑے رہتی ہیں۔ فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو لوگوں کو ڈانٹتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم پہ لوگوں کو تکالیف دیتے ہیں، ڈانٹ کے انہیں سیدھے راستے پہ لے کے آتے ہیں۔ اور فرمایا فالتالیات ذکرا، قسم ہے ایسے فرشتوں کی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تین قسمیں کھانے کے بعد الہ العالمین نے مسئلہ کیا بیان کیا؟ فرمایا ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا ایک خدا ہے، تمہارا ایک ہی الہ ہے، ایک الہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو الہ العالمین نے یہاں پہ اپنی مخلوق کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ رب العزت جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اللہ کو اختیار ہے، اور ہم مخلوق اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اندر الہ العالمین نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اسی طرح باقی انبیاء کے تذکرے بھی کیے۔ اور ایک خاص بات اس صورت کے اندر الہ العالمین نے انبیاء پہ سلام بھیجے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی یاسین، یعنی الہ العالمین نے جو بھی اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کے کام کرے گا، الہ العالمین اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ تو انبیاء نے اللہ کا کام کیا، اللہ کی توحید کا کام کیا، تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے اوپر باقاعدہ سلامتی کا تحفہ بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف سے سلامتی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سورۃ صاد شروع ہو رہی ہے، فرمایا کہ والقرآن ذی الذکر، الہ العالمین نے قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے قرآن کی ذی الذکری، جو نصیحت والا ہے، یعنی قرآن جو ہے اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کے اندر وعظ ہے، نصیحت ہے۔ اور اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ قرآن سے کتنی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ جب ہمیں بات ہی نہیں سمجھ آتی، ابھی دیکھیں ہم نے رمضان میں خلاصہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کو چانن ہو گیا ہے، جیسے کہتے ہیں چانن ہونا، یعنی پتہ چلا کہ قرآن میں کیا کیا چیزیں بیان کی۔ ابھی ہم نے بڑے اختصار سے بیان کیا ہے، تو اگر آپ لوگ خود پڑھنا شروع کر دیں، تفسیر پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پہ 2 3 4 آیات پڑھیں، تو آپ کی دنیا ہی بدل جائے۔ تو الہ العالمین نے یہاں پہ قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے قرآن کی ذی ذکری، جو نصیحت کی کتاب ہے۔ تو یقیناً اس کتاب کے اندر نصیحت ہی نصیحت ہے۔ داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام محراب کے اندر عبادت کر رہے تھے، اور باہر چوکی دار کھڑے تھے، پہرے دار کھڑے تھے۔ 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ پہرے داروں نے تو ہمیں اندر نہیں جانے دینا، انہوں نے دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے۔ دیوار پھلانگ کے جب وہ اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اذ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، داؤد علیہ السلام محراب کے اندر عبادت کر رہے تھے۔ اذ دخلوا علی داؤد، تو 2 بھائی داؤد کے پاس آ گئے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کے ڈر گئے۔ یہ ایک فطرتی ڈر تھا۔ داؤد علیہ السلام نے سوچا یہ کون ہو سکتے ہیں، دروازے پہ پہرے دار کھڑے ہیں، چوکی دار کھڑے ہیں، یہ ان کو کراس کر کے آ گئے، پتہ نہیں مجھے یہ مارنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر آواز دی قالوا لا تخاف، انہیں پتہ چل گیا، محسوس ہو گیا کہ داؤد نبی ڈر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ قالوا لا تخف، یا نبی اللہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دونوں بھائیوں کے درمیان ایک تنازع ہو چکا ہے، ہم فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔ وہ قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ۔ ایک بھائی کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، اس کے پاس ایک کم 100 دمبے ہے، اور میرے پاس ایک دمبا ہے۔ جس کے پاس ایک کم 100 دمبے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک دمبا جو آپ کے پاس ہے نا، یہ بھی مجھے دے دو۔
یہ بظاہر کتنا آسان فیصلہ ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اگرچہ یہاں پہ مفسرین اور بے شمار لوگ بے شمار باتیں بیان کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کے اوپر، جھوٹی من گھڑت الزامات لگاتے گئے، لیکن حقیقت میں یہ کیا تھا؟ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تو داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ فغفر لہ ذالک، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب داؤد علیہ السلام اس قصے کو سمجھ گئے تو فوراً اللہ سے بخشش طلب کی، تو الہ العالمین نے داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ایوب کا ذکر کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب کو تکلیف پہنچی، بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہوئے تو بیماری نے جسم کھا لیا، اور اللہ رب العزت نے دوسری آزمائش یہ ڈالی کہ مال و متاع ختم ہو گیا، بیٹے سب کے سب فوت ہو گئے، یعنی مالی آزمائش بھی آئی، اولاد کی آزمائش بھی آئی، بیویاں طلاق لے کے سب کے سب چھوڑ گئیاں، اور جسم بھی بیمار ہو گیا۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ اور مفسرین لکھتے ہیں تقریباً 18 سال تک ایوب علیہ السلام بیمار رہے، تو آخر کار اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی۔ تو الہ العالمین نے فرمایا ارکض برجلک، جب اللہ نے شفا دی تو فرمایا کہ اے ایوب اپنی ایڑی زمین پہ مارو، اپنی ایڑی زمین پہ مارو، ھذا مغتسل بارد و شراب، جب انہوں نے ایڑی زمین پہ ماری تو چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اس چشمے سے غسل بھی کرو اور اس کا پانی پیو، الہ العالمین غسل کرنے سے باہر کی بیماریاں دور کر دیں گے اور پانی پینے سے اندر کی بیماریاں ختم کر دیں گے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو شفا بھی عطا فرمائی، مال بھی عطا فرمایا، اہل و عیال بھی عطا فرمایا، تمام انعامات جو ہم نے واپس لیے تھے وہ سارے کے سارے داؤد علیہ السلام کو لوٹا دیے، ڈبل بیٹے عطا فرمائے، ڈبل مال و متاع بھی عطا فرمایا۔ تو یہاں پہ ایک سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی انسان آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کریں تو الہ العالمین کی بیماری دیتا ہے، مال میں کمی دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، وہی اللہ رب العزت شفا بھی دیتا ہے۔ آگے سورہ زمر شروع ہو رہی ہے، سورہ زمر کے اندر الہ العالمین نے اپنی توحید کے قصے بیان کیے، توحید کے بارے میں بیان کیا، عبادات کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ بہانہ کیا لگاتے ہیں؟ یہ جو لوگ ابھی جو بہانہ لگاتے ہیں نا، وہ بہانہ اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان پیروں فقیروں کو ہم سجدے نہیں کرتے، ہماری ان کی آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے، ہماری ان کے آگے، یعنی ہماری فریاد پیروں کے آگے ہے، اور یہ پیر اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہی بات بیان کی، فرمایا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا، وہ جو غیر اللہ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو الہ العالمین فرماتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلے کریں گے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کر کے توحید کا مسئلہ سمجھایا۔ ہر پارے کے اندر الہ العالمین بار بار توحید سمجھا رکھے ہیں، لیکن ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیوں کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، اسے پڑھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، فرمایا کہ ایک ایسا غلام جس کے مالک زیادہ ہوں،
اور دوسرا ایسا غلام جس کا مالک ایک ہو. ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ بات کو سمجھ. ایک غلام ہے، اس کے 10 مالک ہیں. اب ظاہر بات ہے 10 مالک اسے سوال ڈالیں گے، 10 مالکوں کا اسے کام کرنا پڑے گا، 10 کے ازمائشی اس پہ آئیں گی، 10 اسے تکلیفیں دیں گے، 10 اسے سوال ڈالیں گے، 10 اسے بار بار تنگ کریں گے. اور دوسری طرف ایک غلام ایک مالک. ظاہر بات ہے جتنا بھی کام ہے اس نے ایک کا ہی کرنا ہے. تو الہ العالمین پوچھ رہے ہیں بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ اگر ہم بھی اپنے دماغ سے پوچھیں تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ بھائی یہ برابر نہیں ہو سکتے. حل یستویان مسئلہ، اللہ کہہ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں ہم سے بتلاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر. جن کے 10 مالک ہیں وہ تو ہمیشہ پریشان ہوگا، اس کو نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے. اور جس کا ایک مالک ہے جتنا مرضی کام ہو وہ سکون میں رہے گا. یہی الہ العالمین نے مثال بیان کی ہے. فرمایا کہ جن کے زیادہ شرکاء ہیں کیا وہ لوگ بہتر ہیں یا جن کا ایک رب ہے، ایک خدا ہے، ایک الہ ہے وہ بہتر ہے؟ یقیناً وہی لوگ بہتر ہیں جن کا ایک خدا ہے. اور آخر کار الہ العالمین نے فرمایا کہ انک میتن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ نہیں مانتے، یہ لوگ نہیں مانتے، جان بوجھ کے ماننا نہیں چاہتے. آپ چھوڑیں انہیں. انک میتن، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ بھی مر جائیں گے. سارے فوت ہو جاؤ گے، نبی بھی مر جائیں گے، ولی بھی، اصحاب بھی، سارے مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. دنیا میں تو تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہوا. دنیا میں نبی کہتے رہے ایک خدا ہے، امت کہتی نہیں زیادہ خدا ہے، جھگڑا ختم ہی نہیں ہوا. فرمایا سارے مرنے کے بعد میرے سامنے جب پیش ہو جاؤ گے پھر میں تمہارا جھگڑا ختم کروں گا. اور اللہ جھگڑا کیسے ختم کریں گے؟ جو اللہ کو مانیں گے انہیں اللہ رب العزت جنت میں ڈال دیں گے، اور جو اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، انہیں اللہ رب العزت اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے. اور جب جہنم میں چلے جائیں گے تو یقیناً جھگڑا تو خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ